اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سعدیہ ہے۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمیں شرک سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو جس کو چاہیں معاف کر دیں گے، یعنی کہ اگر ان کی مرضی ہوگی تو اس گناہ کو معاف کر دیں گے سوائے شرک کے، اور شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو قرآن میں جو فوکس کیا گیا ہے، جو سب بار بار دہرایا گیا ہے، وہ یہی ہے کہ شرک سے بچیں۔ شرک سے بچنا یعنی کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، خواب میں مجھے یہ بھی دکھایا گیا کہ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ قرآن شریف کو ہم جیب میں رکھ کے سوچ رہے ہیں کہ اس سے برکت ملے گی۔ قرآن شریف کو جیب میں رکھ کر کوئی برکت نہیں ملتی، بلکہ قرآن شریف کو پڑھ کر اس کے بعد دعا کرنے سے، دعا اللہ تعالیٰ سے کرنے سے برکت، یعنی کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، برکت ہوگی، رحمت ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ لیکن سوائے قرآن شریف کو جیب میں رکھنا اور سوچنا کہ یہ اس سے برکت ہوگی، یہ بھی شرک ہے۔ یعنی کہ یہ ایک اتنی معمولی سی بات ہے جو کہ ہمیں نہیں پتا، اور جو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دی خواب کے اندر۔ وہ اسی لیے بتائی کیونکہ میں دن رات مجھے یہ جب سے پتہ چل گیا کہ شرک جو ہے کتنا عظیم گناہ ہے، کہ کتنا بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس وقت سے میں پھر شرک سے بچنے کی دعائیں کرتی ہوں، ڈیلی ہی کرتی ہوں صبح شام، کہ اللہ آپ مجھے شرک سے بچائیں۔ جب شرک اتنا ہی بڑا گناہ ہے تو مجھے شرک سے آپ بچائیں۔ جیسے کہ شرک سے بچنے کی دعا ہے، آپ لوگ بھی یاد کر لیں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں کہ دانستہ میں تیرے ساتھ شرک کروں، اور جو میں نہیں جانتی اس شرک سے تیری مغفرت چاہتی ہوں۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک میری امت میں کالے پتھر پر چوٹی کی رفتار سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ یعنی کہ جو شرک ہے وہ اتنا چھپا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا وہ شرک ہوتا ہے۔ یعنی کہ شرک بہت زیادہ چھپا ہوا، مخفی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چوٹی کی رفتار سے بھی زیادہ باریک ہے۔ یعنی جس طرح اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چوٹی چلتی ہے، نظر نہیں آتی، اس سے زیادہ خفیہ طریقے سے شرک جو ہے وہ دل میں داخل ہوتا ہے، اور اس سے بہت کم بچ پاتے ہیں۔ تو پھر آپ سوچیں کہ ہمارا کیا حال ہونے والا ہے۔ کیا مرنے کے بعد ہم پوری لائف، یعنی کہ پوری جو مرنے کے بعد جو ہماری پوری زندگی ہے، وہ کیا ہم دوزخ میں، جہنم میں گزارنے کے لیے تیار ہیں؟ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی کہ شرک جو ہے اتنا باریک ہوتا ہے، چوٹی سے بھی زیادہ باریک، کالی چوٹی سے بھی زیادہ باریک، تو یہ سن کر حضرت یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت صدیق اکبر گھبرا گئے اور عرض کیا کہ اس سے نجات اور نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا نہ بتلا دوں جو تمہیں جب تم یہ پڑھ لو تو وہ تمہیں قلیل شرک سے اور کثیر شرک سے اور چھوٹے شرک سے اور بڑے شرک سے نجات دے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ضرور بتائیے اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی دعا کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یا اللہ میں اس بات سے تیری پناہ طلب کرتی ہوں کہ میں جانتے بوجھتے تجھ سے شرک کروں، اور انجانے شرک سے بھی تجھ سے مغفرت چاہتی ہوں۔ تو جب ہم یہ دعا صبح شام 3 دفعہ ایٹ لیسٹ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہماری دعا قبول کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعا قبول کرے گا، اور ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچائے گا، چاہے وہ چوٹی سے بھی زیادہ باریک اور کالی رات کے اندر کسی پتھر پہ ہو، تو ہم اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بچ جائیں گے۔ بس ہمیں یہ دعا ضرور کرنی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ تو ہو کہ شرک ہے کیا۔ ہمیں تو اندھا دھند ہم لوگ جو نہیں ہیں، آنکھیں بند کر کے دوسرے لوگوں سے جو کبھی زندہ نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں، ہم ان لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ، اور کیا کہتے ہیں ان کے اور اس کے بعد شیطان آ جاتے ہیں، شیطان یعنی کہ جن والے شیطان، جن نما شیطان آ جاتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں نا، اس طرح وہ ہمارے کام کروا بھی دیتے ہیں، لیکن وہ سب شرک ہوتا ہے، کیونکہ پھر ہم لوگوں کو اتنی عادت ہو جاتی ہے، پکے ہو جاتے ہیں کہ ہم پھر انہی بزرگان دین سے مانگ رہے ہوتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دیتا ہے، اور ہم اس کے شریک بنا دیں۔ یعنی کہ شرک کی تو کہیں معافی ہی نہیں ہے، اور ہونی بھی نہیں چاہیے کہ آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے دوسروں کو اپنے ماں باپ کہہ رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو پکاریں اور ان کو گنجائش دیں کہ ان کو بھی قدرت ہے؟ ایسے کیسے ان کو قدرت ہے؟ ان کو کوئی قدرت نہیں ہے۔ یہ سب ہم لوگوں پہ پورا فل شیطان چھایا ہوا ہے۔ تو اللہ کے واسطے شیطانی چرغے سے نکلیں، اور صرف اللہ کے لیے اللہ کو پکاریں، اور اپنے آپ کو اس شرک والی بڑی بری بیماری سے بچائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔